السلام علیکم۔ آج ہم لوگ ڈسکس کرنے جا رہے ہیں نیشنل انکم، جس کو ہم لوگ اردو میں قومی آمدنی بولتے ہیں۔ تو اس کا کنسیپٹ ڈسکس کرنے سے پہلے یہ بات کلیئر ہو جانی چاہیے کہ اس کا جو کنسیپٹ ہے وہ ڈیفرنٹ اکانومسٹ نے اپنی اپنی لحاظ سے دیا ہے۔ کسی کی ڈیفینیشن کچھ ہے اور کسی کی کچھ ہے۔ ہم لوگ ایز اے ہول بات کریں گے کہ نیشنل انکم کیا ہوتی ہے۔ جی، سب سے پہلے اگر ہم نیشنل انکم کی بات کریں تو اس سے مراد وہ انکم ہوتی ہے جو کہ لوگ ایک ملک کے اندر ایک سال کے دوران اپنے ملک کے جو ہوتے ہیں وسائل ہوتے ہیں ان کو استعمال کرتے ہوئے اشیاء اور خدمات پیدا کرتے ہیں، اس کو ہم لوگ قومی آمدنی کہتے ہیں۔ اگر ہم لوگ اس کو ایک سمپل ٹرم میں دیکھیں تو اسے ہم لوگ کہتے ہیں قومی آمدنی۔ اب ہم لوگ دیکھیں گے کہ اشیاء سے کیا مراد ہے۔ اشیاء سے مراد ہے کہ ہم لوگ سال بھر میں اپنی جو اکانومی ہے اس کے مختلف شعبے ہوتے ہیں، مطلب زراعت ہے، مصنوعات ہے، معدنیات ہے، جنگلات ہے، حیوانات ہے، نباتات ہے، ان سب سے جو ہم لوگ اشیاء اور خدمات پیدا کرتے ہیں، جتنی بھی کوانٹٹی میں پیدا کرتے ہیں، اس کو ہم لوگ نیشنل انکم کہتے ہیں۔ اس کے علاوہ بھی ہمارے پاس کچھ ادارے ہوتے ہیں جو ہمیں چیزیں تو نہیں بنا کے دے رہے ہوتے، لیکن ہمیں وہ اپنی سروسز پرووائڈ کر رہے ہوتے ہیں۔ مطلب کاروبار ہے، بینک ہے، ذرائع نقل و حمل ہے، یہ جو ٹرانسپورٹ سسٹم ہمارا ہوتا ہے یہ ہے، تو ان سب کو بھی ہم لوگ کس میں انکلوڈ کریں گے؟ نیشنل انکم میں، کیونکہ یہ بھی ہمیں سروسز پرووائڈ کر رہے ہیں۔ اس کے علاوہ ڈاکٹر ہیں، وکیل ہیں، استاد ہیں، جج ہیں، جتنے بھی ہمیں سروسز پرووائڈ کر رہے ہیں، یہ سارے جو ہیں ان کی جو انکم ہے اس سب کو ہم لوگ ایڈ کر کے اپنی جو ہے نیشنل انکم یا قومی آمدنی اس کو بناتے ہیں۔ اب جب ہم نے بات کی ہے کہ مختلف ہم لوگ سیکٹر جو ہیں ہمارے، جس میں ہماری مختلف شعبے ہیں، سروسز فراہم کرنے والے لوگ ہیں، تو اس میں ہم لوگ ہر فرد کی ایک بندہ جو ہے وہ اپنی انکم کو ایڈ کرتا جاتا ہے، تو ہمارے پاس قومی آمدنی بنتی جاتی ہے۔ مطلب بات کرنے کا یہ ہے کہ ایک فرد اشیاء یا معاوضوں کی شکل میں جو کچھ حاصل کرتا ہے وہ اس فرد کی ذاتی آمدنی ہوتی ہے، جبکہ قوم ایسے تمام افراد پر مشتمل ہوتی ہے جو ایک ملک میں رہائش پذیر ہوتے ہیں، لہٰذا ایسے تمام افراد کی آمدنیوں کا مجموعہ اس ملک کی جو ہے وہ قومی آمدنی بن جاتا ہے۔ مطلب ایک بندے کی اگر ہم لوگ دیکھیں تو وہ پرسنل انکم ہے، لیکن اگر ہم پرسنل انکم کو ایڈ کرتے جائیں تو ہمارے پاس نیشنل انکم آ جاتی ہے۔ اب کسی بھی ملک کی جو نیشنل انکم ہے اس کو جب ہم لوگ کر رہے ہوتے ہیں، اسٹیمیٹ لگا رہے ہوتے ہیں یہ کتنی ہے، تو اس کا ایسٹیمیٹ، اس کا تعین کرتے ہوئے ہمیں کچھ باتوں کو مد نظر رکھنا چاہیے، اور وہ باتیں کون کون سی ہیں؟ سب سے فرسٹ ون یہ ہے کہ ہم نے ایک سال کا ٹائم پیریڈ دیکھنا ہے۔ ہم لوگوں نے یہ نہیں دیکھنا کہ ہمارے پچھلے سال میں اتنی چیزیں رہ گئی تھیں جو سیل نہیں ہوئی، ہم لوگ ان کو بھی ایڈ کر لیں اس میں۔ ہم نے ایک سال کے اندر جتنی بھی چیزیں پیدا ہوئی ہیں وہ سیل ہو گئی ہیں یا سیل نہیں ہوئی، ہم نے ان سب کو ایڈ کر کے پھر ہم لوگوں نے اپنی نیشنل انکم دیکھنی ہے۔ اچھا، اس کے علاوہ ہوتا ہے ڈیپریسیشن الاؤنس بھی رکھتے ہیں کچھ لوگ۔ کوئی مشین لیتے ہیں جو لاکھوں کی مالیت کی ہوتی ہے، وہ اب کیا کرتے ہیں ہر منتھ اس میں سے اپنا جو پروفٹ ہوتا ہے اس میں سے کچھ جو اماؤنٹ ہے اس کو رکھتے جاتے ہیں ڈیپریسیشن کے لیے، کہ جیسے جب یہ مشین خراب ہوگی 15 سال بعد، 20 سال بعد خراب ہوگی، تو ہمارے پاس ہر منتھ میں جتنے ہم نے پیسے رکھے ہیں وہ اتنے جمع ہو جائیں گے کہ ہم لوگ دوبارہ سے ریپلیسمنٹ پہ اس کی مشین لے لیں۔ تو اب وہ کہہ رہے ہیں کہ جو ہم لوگ ہر منتھ میں وہ رکھتے جائیں گے ڈیپریسیشن کے لیے پیسے، اس کو بھی ہم لوگوں نے اپنی نیشنل انکم میں انکلوڈ کرنا ہے جب ہم لوگ اپنی نیشنل انکم کے بارے میں بات کر رہے ہوں گے۔ اور نیکسٹ ہے کہ جو ہم لوگ پہلے بات کر چکے ہیں کہ پرسنل انکم، ہر بندے کی انکم کو ہی ہم لوگ ایڈ کرتے جاتے ہیں تو ہمارے پاس نیشنل انکم آ جاتی ہے۔ تو ہر جو فرد ہے جو ایک اپنی فیکٹری چلا رہا ہے یا ٹیکس پے کر رہا ہے، وہ کہتے ہیں کہ ٹیکس جو ہے وہ حکومت کی، گورنمنٹ کی انکم کا ذریعہ ہے۔ تو جب ہم لوگوں نے کاروباری لوگوں کی آمدنی دیکھنی ہے کہ ان کی کتنی آمدنی ہے، تو ہم نے اس میں سے ٹیکس کو مائنس کر کے دیکھنا ہے کہ یہ تو انہوں نے پے کر دیا، اب ان کے پاس کتنی پرسنل انکم رہ گئی ہے۔ تو یہ ہمارا ڈیٹیل میں ایک تھا کہ نیشنل انکم کیا ہوتی ہے۔ یہ ایک سال کا ڈیوریشن اس میں ٹائم پیریڈ ہوتا ہے، اور چیزیں جو ہے ایک سال کے اندر جو پیدا ہوئی ہیں وہ یوز ہوئی ہیں یا نہیں ہوئی، ہم نے ان سب کو ایڈ کرنا ہوتا ہے۔ تو آئی ہوپ کہ آپ کو اس کی سمجھ آئی ہوگی۔ نیکسٹ ہم لوگوں نے اس کے کنسیپٹس جو نیشنل انکم سے ریلیٹڈ ہیں ان کو نیکسٹ لیکچر میں ڈسکس کرنا ہے۔ تو اگر آپ لوگوں کو یہ لیکچر سمجھ آیا ہو تو اس کو لائک کر دیں ویڈیو کو، اور اگر نہیں پسند آیا، کوئی کویسچن ہے تو مجھے کمنٹ کر کے آپ پوچھ سکتے ہیں۔ تھینک یو سو مچ۔ اللہ حافظ۔